أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے راتوں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو روشن بنایا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لذو فضل علی الناس لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا وہ رب ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ لا الہ الا ہوا، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جا رہے؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس پر اپنی زندگی گزار سکو، اس پر رہ سکو، اس سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے اوپر آسمان کی چھت بنائی، آسمان کے اوپر ایک گنبد تمہارے لیے بنا دی۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہیں جو شکل و صورت عطا فرمائی ہے وہ مخلوقات میں سب سے بہترین شکل ہے۔ وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور زمین کے انتہائی لذیذ ترین کھانے تمہیں عطا فرمائے، سب سے پاکیزہ سب سے اچھے کھانے تمہیں عطا فرمائے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا پروردگار، یہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ هو الحی، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اس کا آغاز آپ تلاش نہیں کر سکتے، وہ ازل سے ہے، حی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اس کے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، لہذا تم اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس رب کا جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں دوستو، یہ سورہ غافر کی وہ آیات اور اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، جو تسلسل کے ساتھ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور آج کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک میں نے پڑھی ہے۔ ان تمام آیات میں جو ایک مشترکہ چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے انعامات ہم پر کیا کیا ہیں، کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، ان آیات میں اللہ رب العزت نے دن اور رات کا ذکر فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین کا ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا، آسمان کا ذکر فرمایا کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو روک دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خلقت، ہماری پیدائش، ہماری شکل و صورت، ہمارا وجود، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا
اور عدم سے وجود میں لانے کے بعد ایسی شکل عطا فرمائی جو تمام دیگر مخلوقات کے لیے قابل رشک ہے، اور پھر اسی طرح نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ رزق عطا فرمایا جو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین رزق دی۔ تمام مخلوقات کو جو رزق دیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین شکل کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، عمدگی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا رب، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، تم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لو، اس کی نعمتوں کا تم شکر نہ ادا کرو۔ اس میں جو ایک پوائنٹ یہاں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کس انداز میں شکر ادا کرے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے؟ ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا فرمائی ہیں۔ اس کا فضل اس کی اپنی نعمتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جبکہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے۔ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے ہمکنار کرے گا، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے ہمکنار کرے گا، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، بلکہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے کہ وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے میرے دوستو؟ ایک تو وہ شکل ہے نا جو ہم اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھار لوگوں کے زبان سے یہ بھی غنیمت نکل جاتا ہے کہ جی کہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن شکر کی ادائیگی کی تکمیل اس طریقے سے نہیں ہوتی، اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ شکر میں دو تین چیزیں انتہائی اہم ترین چیزیں ہیں، دو تین چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز شکر کے معاملے میں دیکھیے وہ یہ کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شکر جب اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو جس نعمت کو بھی ہم محسوس کریں اس پر یہ یقین رکھیں کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اعتراف جب تک اعتراف کا جذبہ نہیں ہوگا نا، اس وقت تک شکر کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا۔ اعتراف وجود کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم ایک زمانے میں عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے تمہیں وہ وجود میں لایا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور تم اس دنیا میں موجود ہو، اور موجود ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل سے۔ اس بات کا اعتراف اور پھر اس بات کا بھی اعتراف کہ جو وجود تمہیں دیا ہے وہ وجود ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو گھن آنے لگے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قدر خوبصورت شکل عطا فرمائی، اس قدر خوبصورت شکل عطا فرمائی کہ اس سے بہترین شکل نہیں ہو سکتی۔ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھ لیں، وہ چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں نا، اپنے ہاتھ اور پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قد و قامت عطا فرمائی،
کہ وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں. جب وہ کھاتے ہیں تو سر جھکا کر کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے کھانے کو کھاؤ, اس کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ صرف نہیں, آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں وجود نہیں دیا, ہر چیز, چاہے وہ ہماری قوت ادراک ہو, قوت حس ہو, ہماری عقل ہو, ہماری صحت ہو, اب یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم اعتراف نہیں کرتے. ماشاءاللہ جی, عام طور پر ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں نا کہ جی کہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے, کولیسٹرول ٹھیک ہے, سارا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس طرف ذہن میں بات نہیں آتی کہ جی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ صحت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بدولت ہے. یعنی آپ نے 2-3 دن پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایک موذی جو مرض ہوتا ہے عام طور پر, اس کے بارے میں آج کل کا طب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ بدقسمتی سے ہوتا ہے. طب یہ کہہ رہی ہے کہ عام طور پر ہم اسباب بتاتے ہیں لیکن سبب وہاں پر کوئی نہیں ہوتا, اچانک ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ قسمت اور بدقسمتی تو کوئی شکل نہیں ہوتی ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو صحت سے ہمکنار فرمائے. جب ہم بیٹھتے ہیں, کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, تو جو کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے میرے دوستو, اس میں اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس وافر مقدار میں کھانا موجود ہے, لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس ان کی صحت اس کا انکار کرتی ہے. وہ کھا نہیں سکتے, وہ صرف سوپ پر انحصار کرتے ہیں, تھوڑا ہی کھا سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں, ابھی ہمارے ایک شیخ آئے تھے, ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ کھائیں, تو ان شیخ نے بتایا کہ جی کہ نہیں, ان کے معدے کا آپریشن ہوا ہے اور اتنا ہی معدہ باقی رہ گیا ہے کہ وہ صرف ایک آدمی والا کھا سکتے ہیں. نوجوان سے تھے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف کھانا نہیں دیا بلکہ کھانے کے قابل بھی بنایا نا. نظام ہضم جو ہے, انڈائجیشن سسٹم, اگر ایک انسان کھانا کھائے اور وہ ہضم نہ ہو تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ایک انسان کھانا کھائے, وہ فضلے کی شکل میں نہ نکلے اس سے, اگر کسی کا پیشاب رک جائے تو پھر اس کی کیا شکل ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یہ جو عقل ہے, انسان یہ کہتا ہے کہ جی کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے جب ہم گھر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے, گھر کے مالک ہیں, تو اس موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے گھر عطا فرمایا, رہنے کے قابل بنایا. کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں ہمارے اپنے لوگ ہیں جو راتوں میں باہر سوتے ہیں نا, جن کے پاس گھر نہیں ہے. یہ آپ ان ملکوں میں بھی آپ دیکھ لیں, ان کڑاکے کی سردیوں میں لوگ کس طرح راتوں میں بسر کرتے ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں, خود مسلمان بھی ہیں اس ملک میں, جو فٹ پاتھوں پر بسر کرتے ہیں رات, جن کا کوئی گھر نہیں ہے. اور گھر چاہے کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو, لیکن جو گھر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اس کا محل ہوتا ہے. اور جب وہاں وہ جاتا ہے تو جو سکون, جو قرار اس کو ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا نا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر عطا فرمایا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ فرماتے کہ الحمدللہ الذی آوانی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ٹھکانہ میسر فرمایا. ورنہ تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ جی کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے, عام طور پہ ذہن میں یہی بات ہوتی ہے, یہ جو پسینہ بہا کے میں نے کمایا ہے, رات دن محنت کر کے کمایا ہے, یہ جو میرے پاس یہ جو ڈگریاں ہیں اور ان کے ذریعے جو میں نے جاب کیا ہے, اس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے کہ جو اپنی عقل کو اس میں شامل کر لیتا ہے کہ میری اپنی علم, میرا اپنا علم, میری اپنی عقل, یہ تمام کی تمام چیزوں نے مجھے یہ عطا فرمایا. یہ عقل کس نے دی ہے؟ جس عقل پر ناز ہے آپ کو, یہ عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور اگر عقل نہ ملے, انسان اگر تھوڑا سا بھی اس کی عقل میں خلل پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھے پاگل خانے جاتا ہے نا. اور کون لے جاتے ہیں اس کو؟ وہ لوگ لے جاتے ہیں جس کے لیے اس نے گھر بنایا, اس کی بیوی اور اس کے بچے, اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیتے ہیں. جن کے لیے اس نے ساری زندگی
محنت کی ہے وہی لوگ لے جا کر اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے میرے دوستو، یہ صحت، یہ کھانا، یہ رزق اور کھانے کا ہضم کا نظام، یہ گھر، نیک بیوی، نیک بچے، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان تمام نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کے شکر کا جذبہ اس قدر بیدار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نعمت کا اعتراف ہو، کیونکہ یہیں سے شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ نعمت کا اعتراف ہو، کسی بھی نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ جب کبھی نعمت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جب کبھی کھانا ملے کھانا کھائیں، تو کھانے کا دیکھیے نا، کھانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے۔ یہ جو زبان ہے، زبان پر کھانے کا جو لطف آتا ہے نا، زبان کا ذوق، میرے دوستو کئی لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ کئی لوگ نالیوں سے دیا جاتا ہے ان کو کھانا، ان کو نالیوں سے دیا جاتا ہے، جن کو کھانے کا لطف نہیں آتا، کیونکہ ان کو جینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں کھانا دیا ہے بلکہ کھانے کو وہ اس کی لذت کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کی لذت کو محسوس کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کی وہ ساری انواع و اقسام دی ہیں جو سب سے پاکیزہ ہے، لذیذ ترین ہے، اور تم کھاتے ہو۔ ایک تو یہ ہے شکر کا طریقہ۔ دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے دوستو، وہ یہ ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ دیا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے بھی شکر ادا کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں۔ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کبھی ناشکری کے الفاظ نہ نکلیں۔ عام طور پر اس سے پہلے میں نے کوٹ کیا ہے یہ جملہ، جب کبھی آپ کسی سے پوچھیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا کیا حال ہے، کہتے ہیں کہ ناٹ بیڈ۔ یہ انتہائی ناشکری ہے، انتہائی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے، سب کچھ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابھی بھی کمی ہے۔ ناٹ بیڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناٹ گڈ۔ جب یہ کہے آدمی کہ جی کہ کوئی ٹھیک برا نہیں ہے تو مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رونگٹا اس کا اللہ تعالیٰ کے شکر میں مبتلا ہونا چاہیے۔ یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو ازرس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اپنی زبان سے وہ یہ کہے، اپنی زبان سے۔ اور پھر وہ یہ کہ زبان سے نہ صرف یہ کہے بلکہ ایک اور نقطہ اس میں ماشاءاللہ علماء سلف نے بیان کیا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر صرف اس میں نہ ادا کرے کہ جب کبھی اس کی زندگی خوشگوار ہو، ہر قسم کی سہولت اس کو میسر ہو، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہ ہو، تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بلکہ اگر اس پر کوئی مصیبت بھی آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کے گرد طواف کر رہا تھا، اور کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے پیچھے طواف کر رہے تھے، انہوں نے اس کی وہ بات سنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ تجھ سے راضی ہے، یہ مجھے بتا کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں کیسے اللہ سے راضی ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ تو اللہ سے اس وقت راضی ہو سکتا ہے کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو جتنی تجھے خوشی ہو اور تو شکر ادا کرتا ہے نا، تو اسی طرح اگر کوئی تکلیف پہنچے تب بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تب بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے، اور اگر تو اللہ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم راضی نہیں ہوتے نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم بتاتے رہیں گے کہ جی کہ یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہ رہنے کی بات ہے۔ اسی لیے
صحیح حدیث کی روشنی میں جیسے شکر کو بیدار کرنے کا جذبہ جو بتایا گیا ہے، جذبہ شکر کو بیدار کرنے کا، وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو نہ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے جو آپ سے اچھے ہیں، تونگری میں، مالداری میں. یہ چیز ناشکری کا جذبہ بیدار کرتی ہے. اگر کوئی 3 بیڈ روم کے مکان میں رہ رہا ہے، اس کی نگاہ ہمیشہ وہ 6 بیڈ روم کے مکان والے پر رہے کہ جی ماشاءاللہ ان کے پاس تو 6 بیڈ روم کا مکان ہے، میرے پاس تو 3 بیڈ روم کا مکان ہے، وہ کا خاک شکر ادا کرے گا. اگر وہی شخص ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس صرف 1 بیڈ روم ہے یا جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر شکر کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کم از کم 2 بیڈ روم کا تو مکان دیا. اور دینی اعتبار سے ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو دین میں ہم سے آگے ہیں، ان لوگوں کو نہیں جو دین میں پیچھے ہیں، جن کو ہم یہ دیکھیں کہ جی کہ ماشاءاللہ وہ نہ صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مزید ہمارے اندر جذبہ بیدار ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہ سنن نوافل کا اہتمام کریں. ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے دینی اعتبار سے نا. اور اگر ہم اس کو دیکھیں جو بے نمازی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے اندر فخر پیدا ہو سکتا ہے، غرور پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی ناعمل بے عمل آدمی، میں تو بڑا نمازی. اور یہ چیز ہمیں دین سے نہ صرف دور کرتی ہے بلکہ ہمارے اس عمل کو برباد بھی کرتی ہے. تو جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو، اگر وہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ شکر کا جذبہ بیدار فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مومن کی آپ نے صحیح حدیث میں صحیح مسلم میں مثال آتی ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے اس کے اندر. وہ کس طرح؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو شکایتوں کا وہ پول پوری طرح پنڈار نہیں کھول دیتا، بلکہ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے پھر بھی اللہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس پر بھی نیکی ملتی ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ شکر کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے سب سے عمدہ مثال ہے. دیکھیے وہ حدیث کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دفعہ رسول علیہ وسلم جب راتوں میں آپ تہجد ادا کرتے تو آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا، اتنی قیام اللیل آپ فرماتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سے کہا کہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف فرمائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے لیے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ایک سرسری نظر سے دیکھیے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے انتقال تک سرسری نظر سے. کون سا ایسا لمحہ آیا کہ جب آپ کو بے انتہا مسرت اور خوشی اور زندگی کی ساری آسائشیں نصیب ہوئی؟ ساری زندگی آپ کی تکلیفوں اور مشکلوں میں گزری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پیدا ہوئے تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے والدہ، ان کا انتقال ہو گیا، یتیمی در یتیمی. پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، 2 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد ابو طالب کے سہارے آپ جی رہے تھے،
عین اس وقت جب کہ سارا قریش آپ کے خلاف ہو گیا، ابو طالب بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اس وقت جب کہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو آپ کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والی، وہ بھی چند مہینوں کے بعد انتقال کر گئی۔ آپ کی قوم نے آپ کو آپ کے اپنے شہر سے نکال دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نکالے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی کسی کو اس کے اپنے شہر سے نکال دے، بہت بڑی بات ہے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں بھی آپ کو سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، کھانے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے۔ کھانے کے اعتبار سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کیسی زندگی؟ اگر ہمارے گھر ایک دن نہ جلے، اب آپ سب سے قیامت آ جاتی ہے نا، قیامت آ جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کئی ایسے واقعات آتے ہیں نا کہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باہر نکلے ہیں کہ جی کہ ہے جس کے گھر کچھ جا کر کھائیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، آپ کو کھجوروں سے آپ کو ماشاءاللہ آپ کی تکریم کرتے ہیں۔ اب یہ صورتحال کیسی ہے دیکھیے۔ وسلم کبھی کبھار گھر آتے، تشریف لاتے کسی زوج محترمہ کے، ام المومنین کے، پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہوں۔ یہ شکر کا طریقہ دیکھیے، ٹھیک ہے آج میں روزے سے ہوں۔ رہنے کا انداز آپ کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں، عین دوپہر کے وقت آپ آرام فرما رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کے آنے پر آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، آپ کے پیٹھ سے وہ چادر ڈھلک جاتی ہے تو آپ کی پیٹھ پر وہ حسیر جو ہوتی ہے نا تنکوں کی بنی ہوئی، اس کے نشانات آپ کی پیٹھ مبارک پر نظر آتے ہیں۔ عمر بن خطاب رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو قیصر روم اور فارس کی دولت کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے اور آپ اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کے پاس صحیح سلیقے کا بچھانے کے لیے نیچے زمین پر کوئی گدا تک نہیں ہے، کوئی میٹرس تک نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ تھا آپ کی زندگی کا۔ لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہاں دیکھیے، اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر انتقال تک مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی۔ تو میرے دوستو، ایک بندہ جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اعتراف نعمت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کی فیملی کے لوگوں، اے داؤد علیہ السلام، آپ نے شکر کرنا ہے۔ اعملوا، شکر پر عمل کرنا ہے۔ شکر پر عمل کیسے کریں گے؟ شکر پر عمل یہ، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا، اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل بنا لیں، فضل بنا لیں۔ ذالک فضل اللہ، یعنی جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی بن سکتا ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جذبے سے اس کو استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ان راستوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، علم ہو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ مال سب سے بہترین ذریعہ ہے میرے دوستو شکر کے جذبے کا اظہار کرنے کا۔ ہم اپنی عبادات کے ذریعے بھی کرتے ہیں نا، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، لیکن مال ایک معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ آیت میں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
تمہاری موت کے آنے سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو موت کے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ جب موت تمہارے سامنے آئے گی وہ تم یہ کہو کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑا سا اور موقع دے دے، مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 سال دیے، 70 سال دیے، 65 سال دیے، ان کو تو استعمال اس نے نہیں کیا، اور جب موت سامنے آ گئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اور موقع دے دے جینے کا، کیا کروں گا؟ کیا کرے گا؟ فاصدق، تو میں صدقہ دوں گا، میں صدقہ دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر نیک لوگوں میں شمار کر دیا جاؤں گا۔ اس نے دیکھیے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی کہ میں حج پہ جاؤں گا، میں عمرے پہ جاؤں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، وہ یہ کہے گا کہ جی کہ میں صدقہ دوں گا۔ وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا یہ بہت زیادہ نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے میرے دوستو، بہت ساری نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ہمارے مال کو وہ پاکیزہ کرتا ہے، دوسرے ہمارے دلوں سے مال اور کی دولت اور اس کا لالچ ختم کرتا ہے، تیسرے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرنے والا ہے۔ اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ تو یہی صدقہ ہے جو نیکیوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں صدقہ کروں اور صالحین میں شمار کر دیا جاؤں۔ اور یہی اس شکر کا صحیح جذبہ۔ تو اگر ایک انسان یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح طور پر شکر ادا کرے تو وہ یہ دیکھے کہ جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کتنی نعمتیں ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقلیت میں رکھے، ان اکثریت میں نہ رکھے جو ناشکر ہیں، ان لوگوں میں شمار فرمائے جو تھوڑے سے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔